ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نورا من نور اللہ عز و جل. بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان شمع جمال ضیاء محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اگال اج تئیں راز وچ ہے جو لطف کتنا نماز وچ ہے. حسین سجدے تو سر نہیں چاہتا، حسین اج تئیں نماز وچ ہے. اللہ جل مجدہ الکریم کی بے پایا حمد اس کے حبیب ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بے کراں درود بے کراں سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد حضرت حکیم لقمان رحمہ اللہ آپ کی حکمت نو قرآن کریم نے بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا، اور پوری سورہ مبارکہ بھی آپ کے نام پر ہے. اللہ کے ولی تھے، نبی نہیں تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے بیٹھے تھے مجمع کے اندر، تو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. تو صحابہ کرام نے پھر عرض کیا، حضور کے سامنے ذکر ہوا کہ حکیم لقمان رحمہ اللہ وہ گندم کے ہر دانے کے بدلے میں حکمت بیان کر لیتے تھے. ایک دانہ رکھتے دانائی، اور اتنے بڑے سمجھدار اتنے بڑے دانا تھے. آپ کی ہسٹری کے اندر یہ بات ملتی ہے، کوئی کہتے ہیں جی وہ بکریاں چراتے تھے، کوئی کہتے ہیں غلام تھے، کوئی کہتے ہیں باغ کی رکھوالی کرتے تھے. تو حقیقت بات یہ ہے کہ آپ غلام تھے، جس ڈیوٹی پہ کھڑا کر دیتے تو آپ وہ کر لیتے. انگوروں کا باغ تھا، اس کی نگرانی فرما رہے تھے آپ. تو سارا عملہ انگور توڑ کے کھا گیا. مالک آیا، اس نے دیکھا تو پکے خوشے کوئی کھا گیا ہے. پوچھا انگور کون کھا گیا؟ انہوں نے کہا جی لقمان نے کھائے ہیں. معذرت کے ساتھ اب بھی دفاتر میں جو نیک لوگ ہیں ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں. عملے کے اندر دکان میں ملازم جو دیانتدار ہونا، سارے بے ایمان اکٹھے ہو کے اس کو جھوٹا کرتے ہیں. دفتر کے اندر اگر کوئی ایک بندہ رشوت نہیں لیتا تو راشی سارے اکٹھے ہو کر اس پہ الزام لگائیں گے. بلکہ ایک دوست کہنے لگے جی میری نا ہر آئے روز چینج ہوتی ہے، اب فلاں دفتر میں جاؤ جی، اب فلاں. میں نے کیا کہتا جی مجھے وہ رشوت نہیں لیتا، ٹکنے نہیں دیتا کہیں پہ. تو ساتھی کہتے ہیں تو کچھ ٹکنا ہے بھائی. تو راشی کے لیے گنجائش ہے، شریف کے لیے گنجائش نہیں ہے. عجیب معاملہ ہو گیا بھائی. تو ان سب نے کہا لقمان نے انگور کھائے ہیں. تو حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا میرے آقا میں نے کچھ نہیں کھائے. اس نے کہا اپنی گواہی میں کوئی پیش کرو، دلیل ہے تمہارے پاس تو وہ دلیل پیش کرو. کہنے لگا ایسا ہے کہ آپ پانی گرم کر لو
اور گرم گرم پیالے پانی کے، گرم گرم پانی کے پیالے پلاؤ۔ اور ایک ہمارے اندر نا ایک چیز سرایت کر گئی ہے، وہ بھی سمجھ لیں۔ اٹھ کے نہ لوگ صبح صبح نہار منہ پانی پیتے ہیں، ایک گلاس پئیں جو اتنی بیماریاں دور ہوتی ہیں، 2 پئیں اتنی ہوتی ہیں، 3 پئیں اتنی ہوتی ہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نہار منہ پانی پینا جگر کو تباہ کر دیتا ہے۔ ہاں آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے آپ تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، پی لیں، کوئی حرج نہیں، لیکن یعنی اس کے علاج کے طور پہ نہ جگر معدہ سب اس سے تباہ ہو جاتا ہے، نہیں۔ اور مجھے اگر صبح پیاس بھی ہو نا پھر بھی میں 2 دانے کالی مرچوں کے یا کوئی بھی شائے کا دانہ کھا کے اوپر سے پھر پانی پیتا ہوں، تاکہ وہ حدیث پہ عمل ہو جائے کہ نہار منہ پانی پینے سے جگر خراب ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے نہار منہ پانی پینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو گرم پانی انہوں نے کیا اور ایک ایک پیالہ سب کو پلایا۔ اس نے کہا اب پیالے پی لیے پانی کے، ان کو دوڑ لگائیں، دوڑ لگائیں۔ تو ایک سامنے سڑک تھی کچی سی، اس پہ سارے دوڑے۔ جب دوڑ لگائی تو ظاہر بات ہے پانی گرم پیا ہوا تھا، اندر پیٹ میں انگور تھے، وہ جب آپس میں الٹ پلٹ ہوئے گرم پانی کے ساتھ تو الٹی آ گئی۔ الٹی آئی تو انگور باہر نکل آئے، لقمان کو بھی الٹی آ گئی، پانی گرم جو تھا تیز دوڑ رہے تھے، ادھر جسم گرم ادھر پانی گرم، الٹی آنی تھی، ان کو بھی الٹی آ گئی۔ حکیم لقمان کے منہ سے صرف پانی نکلا اور باقیوں کے منہ سے پانی کے ساتھ انگور بھی نکلے۔ تو حکیم لقمان باغ نے فرمایا اب بتاؤ میں نے انگور کھائے کہ انہوں نے کھائے ہیں؟ تو حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے تحت لکھتے ہیں، فرمایا اگر حکمت لقمان کھائے ہوئے انگور اگلوا سکتی ہے تو پھر حکمت رحمان۔ او جی میں حج پہ گیا ہوں، میں نے عمرہ بھی کیا ہے، میں جی ختم شریف بھی دلواتا ہوں، آیت کریمہ بھی پڑھواتا ہوں، میرے حالات نہیں ٹھیک ہو رہے۔ بھائی کسی کا مال دبانے والا سکون نہیں پا سکتا، جتنے مرضی چلا جا تو سکون نہیں پا سکتا۔ وہ سکون چاہتے ہو تو مال واپس کر دو۔ اس کا بھی کوٹھی دبا لی، اس کا مکان دبا لیا، اس کا جائیداد دبا لی، بہنوں کی میراث دبا کے بیٹھ گئے، اور پھر کہتے ہیں سکون نہیں ہے۔ سکون کیسے ملے تمہیں؟ حق واپس کرو۔ حضرت امام یافی یمنی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ ایک بادشاہ تھا، بیمار ہو گیا، سارے طبیبوں نے کہا اس کا علاج ہی نہیں ہے، بات ہی ختم۔ بالآخر اللہ والے کے پاس گئے کہ بابا جی آپ دعا کر دیں، اس کا علاج تو نہیں ہے لیکن دعا کر دیں تو بہتری ہو سکتی ہے۔ تو اللہ والے نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں، پہلے اس کو کہو جن لوگوں کو تم نے ناجائز قید کیا ہوا ہے انہیں چھوڑ دو، جن کی زمینوں پہ قبضہ گروپ بن کے تم نے قبضہ کیا ہوا ہے وہ واپس واگزار کرو۔ انہوں نے کہا یہ بادشاہ ہے اس کی مرضی۔ انہوں نے کہا نا میں ایک بندہ کہتا ہوں کہ مولا اس کو شفا دے، وہ 35 لاکھ لوگ جن پہ اس نے ظلم کیا ہوا وہ کہتے ہیں تباہ ہو جائے، تو میری سنی جائے گی کہ ان کی سنی جائے گی؟ تو بادشاہ مرتا کیا نہ کرتا، اس نے کہا رہا کر دو جن کو میں نے ناجائز پکڑا ہوا، رہا کر دو۔ چھوڑا ادھر سے دعا کی مالک اس نے ناجائز بندوں کو چھوڑ دیا، تو اس کو تو بھی رہائی عطا فرما دے۔ فوراً اٹھ کے بیٹھ گیا، صحت یاب ہو گئی۔ تو حکمت لقمان جو ہے نا اگر انگور اگلوا سکتی ہے تو حکمت رحمان بڑی بڑی کوٹھیاں، پلاٹ، پراڈو سب کچھ منہ سے باہر نکلے گا۔ ہم چھپا لیں گے نہیں، اصل نا ہمیں مرنے کا یقین نہیں ہے۔ اگر مرنے کا یقین ہو جائے نا تو یہ سارے معاملات سیدھے ہو جائیں بالکل۔ بندے کو پتہ ہے میں نے مر جانا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ایک بادشاہ تھا تو اس کا جسم کافی موٹا ہو گیا اور چلنے پھرنے سے قابل نہ رہا وہ۔ اس نے پھر حکیموں کو بلایا، طبیبوں کو بلایا، اس نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اتنا موٹا ہو گیا ہوں، نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، کیا کیا جائے؟ کسی نے قہوے دیے، کسی نے عرق دیے، بڑا کچھ پلایا کھلایا، نہ صحت یاب ہوئی۔ ایک اللہ والے تھے، انہوں نے کہا جی میرے پاس لے آؤ اس کو، میرے پاس علاج ہے۔ لے گئے، اللہ والے نے کہا جی میں اس کا کیا علاج کروں؟ یہ تو 25 دن کا سارا مہمان ہے، 25 دن کے بعد مر جائے گا، بس کیا اس کا علاج کریں؟ لے جاؤ اس کو۔ بادشاہ جب گھر پہنچا تو وہ لونڈیاں
وہ غلط لوگ، بدکار لوگ سب کو گھر سے نکال دیا، سامان کھیل کا، تعیش کا، دوستوں کا، تاش والے، جوئے والے، سارے سنگیوں کو کہا چھٹی بھائی، تو اڈا میرا کوئی تعلق نہیں گا۔ وہ جناب سکڑتا گیا، روٹی کھانی بند ہو گئی، سکڑتے گیا 25-26واں دن ہوا تو ٹھیک ٹھاک تھا وہ۔ اس نے بلایا، آؤ جی، اس نے کہا جی آؤ کی بات نہیں، اپنا ویٹ کرو۔ اب وزن کیا تو بالکل اینج ہو گیا۔ اس نے کہا موت کا خوف انسان کو بالکل ایسے کر دیتا ہے، جب پتہ ہے ہم نے اللہ کے پاس مرنا ہے اور جانا ہے، حساب بھی اللہ نے لینا ہے، جہاں پہ کوئی چیز چھپی ہوئی ایسے تو ہے نا جی۔ مثلا ٹیکس والے آ گئے تو وکیل ہیں، وہ مکا کر کے ٹیکس کام کروا دیں گے، مل ملا ہو جاتا ہے، وہاں پہ کہاں مل ملاب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمایا کہ میں پڑھتا ہوں، فرمایا نا، اللہ اس کا نامہ اعمال نکالے گا، پھر فرمائے گا اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا نامہ اعمال تو خود پڑھ، خود بتا تو کہاں جانے کے قابل ہے۔ اتنی سی بات ہے بس۔ تو لقمان اتنا سمجھدار تھا، حکیم لقمان رحمہ اللہ اتنے دانا اور اتنے سمجھدار تھے۔ تو اب سنیے، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان نبیوں کی امتوں میں، نبی تو نہیں ہیں امتی ہیں، بنی اسرائیل کی امتیوں کے اندر ایسے دانا ہیں، کیا حضور آپ کی امت میں ایسا کوئی دانا نہیں ہے؟ اور سب سے زیادہ دانا حضور کے صحابہ کرام تھے، سب سے زیادہ دانا، ان کے مطابق کوئی دانا نہیں ہے، یعنی ہمارے علاوہ آگے امت کے لیے کوئی تحفہ نہیں ہے۔ نبی پاک پریشان ہوئے کہ مالک ان نبیوں کو لقمان دیا ہے تو میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ جبریل امین آئے، فرمایا رب العالمین فرماتا ہے ان کو میں نے دیا لقمان، میرے حبیب تجھے دیا نعمان، جس کا نام کنیت ابو حنیفہ، امام اعظم اس کا لقب ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تمہیں عطا فرما دیا۔ اب میں تھوڑا سا رو کے پوچھتا ہوں آپ سے، پوری دنیا کے جتنے ولی ہیں سب کی نگاہیں ہیں داتا صاحب کے اوپر، یہ مرکز اولیاء ہے، داتا صاحب مرکز اولیاء، پوری دنیا کے ولیوں کی نگاہیں داتا صاحب کے اوپر ہیں۔ اور داتا صاحب کو پوچھو کہ جناب تسی کہتے مقتدی ہو، فرمایا رہے میرے امام کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے، تو جس کا مقتدی داتا گنج بچ علی حجویری ہو، اس سے بڑا امام اور کون ہو سکتا ہے؟ اس کا نام نعمان ہوگا۔ وہ تو ہر ذرے کے بدلے میں وہ حکمت بیان کرتے تھے، جب نعمان آئے گا تو ہر دانے کے بدلے میں دین کے مسائل کھول کے بیان کرے گا، اتنا بڑا عالم ہوگا۔ تو حضرت ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک نے فرمایا لا یستخف بحقہم الا منافق، فرمایا علماء کے حق کو ہلکا وہی جانے گا جو منافق ہوگا۔ چار بندے اکٹھے ہونا، انہیں مولوی کڑی شہن ہے، یہ کون ہوتے ہیں؟ 2 ٹکے تیرے پاس آ گئے، تو دین کی بھی توہین کرنے لگ گیا۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ فرمایا اگر عالم کو اس لیے برا کہتا ہے کہ وہ عالم ہے جب تو شریک کافر ہے، اور اگر بوجہ علم اس کی تعظیم فرض جانتا ہے، بھئی عالم ہے اس کی تعظیم کو فرض جانتا ہے، لیکن کوئی اس کے ساتھ خصومت ہے، جھگڑا ہے، اس کی وجہ سے وہ برا کہتا ہے، تو فرمایا سخت فاسق و فاجر ہے۔ اور اگر بغیر کسی سبب کے دل میں رنج رکھتا ہے تو خبیث القلب، مریض الباطن ہے، اور اس کے کفر کا اندیشہ ہے۔ ہم تو علماء والا، یہ انگریز کا نظام ہے، اسی نے کیا ہے کہ علماء کو جناب ٹکے برابر بھی نہ سمجھو، ان کو نہیں، ان کی اپنی شان ہے، ان کی اپنی شان ہے، کیونکہ جب حضور نے فرما دیا علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور آگے میں حدیث میں بتاتا ہوں آپ کو اس میں سے نا جی، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو وہی ہلکا جانے گا جو کھلا منافق ہے، اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ میری امت میں سے نہیں ہے، فرمایا لیس من امتی من لم یعرف لعالمنا حقہ، وہ میرا امت ہی نہیں ہے جو میرے عالم کے حق کو نہیں جانتا، میرا امت ہی نہیں ہے۔ اور یہ ساری حدیث پاک کی کتابیں میں آپ کے سامنے پیش، معجم طبرانی ہے، مجمع الزوائد شریف ہے، اور کنز العمال شریف ہے، مسند امام حنبل ہے، الترغیب والترہیب امام منذری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، یہ سب حوالے میرے پاس موجود ہیں۔ اگلی سنیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
فرمایا نبی علیہ السلام فرمایا خمس من العبادہ، فرمایا 5 چیزیں عبادت ہیں. ایک قلت الطعام، کم کھانا کھانا، والقعود فی المساجد، مسجدوں میں نماز کے انتظار میں بیٹھنا، والنظر الی الکعبہ، کعبہ شریف کی طرف دیکھنا، والنظر الی المصحف، قرآن پاک کا دیدار کرنا، والنظر الی العالم، عالم کا دیدار کرنا. یہ حدیث پاک ہے. میں یہ حدیث پاک اس کو امام دارمی نے مسند فردوس کے اندر نقل فرمایا ہے. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 5 چیزیں عبادت ہیں. قرآن پاک کو دیکھنا بھی عبادت، کعبۃ اللہ کی طرف دیکھنا بھی عبادت، والنظر الی الوالدین، ماں باپ دونوں کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت، والنظر فی زمزم وَهِيَ تَحُطُّ الْخَطَايَا، زمزم کو دیکھنا بھی عبادت، زمزم کو دیکھنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے، وَالنَّظْرُ إِلَى وَجْهِ الْعَالِمِ، عالم دین کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. اور وفی روایت اخرى، دوسری روایت یہ ہے کہ النظر الى وجہ علی عبادہ، مولا علی کا چہرہ دیکھنا بھی، اور النظر الى علی عبادہ، علی جس طرف جا رہے ہیں اس طرف دیکھنا بھی عبادت. اب چونکہ نہ علی جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں نہ مولا علی کا چہرہ دکھائی دیتا ہے، تو پھر ہم اب عبادت کیسے کریں؟ فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. کرم اللہ وجہ الکریم، جس کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہو. جب وہ ہاتھ باندھ کے صدیق اکبر کے پیچھے کھڑا ہو جائے، یہ تو مقتدی کی شان ہے، پھر امام کی شان کیا ہوگی؟ تو مقتدی کی شان ہے نا جی. تو آقا کریم علیہ السلام کا فرمان عظمت نشان ہے. فرمایا کہ عالم بن یا طالب علم بن، یا عالم بن جا یا طالب علم بن جا، یا پھر اس سے محبت کرنے والا بن جا، یا اودے آنکھیں لگن والا بن جا، ولا تکن الخامسہ، 5واں نہ بنی ورنہ ہلاک ہو جائے گا. یا عالم بن یا طالب علم بن، یا اس کا کہا ماننے والا بن، یا اس سے محبت کرنے والا بن. 4، 5واں یعنی عالم کا مخالف نہیں بننا ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا. تو یہ عالم ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر علم، نبی پاک نے فرمایا اگر علم سریا ستارے کے پاس بھی کیوں نہ ہونا تو وہ عالم لے آئے گا. عالم کہاں کا ہوگا؟ فرمایا فارس کا رہنے والا ہوگا. فارس کہاں ہے؟ یہ کوفہ، ایران، اس کے علاقے میں اس کو فارس کہتے ہیں. فرمایا وہ اس کو وہاں سے بھی لے آئے گا. تو حضرت انس بن مالک پاس بیٹھے تھے تو عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو بہت اچھی بات ہے وہ عالم ہوگا، لیکن اس کے لیے کوئی تحفے، تحائف، کوئی ہدایہ. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر آگے آؤ. انس پاک آگے آئے، منہ کھولو. منہ کھولا، لعاب دہن اقدس حضور ان کے منہ میں ڈالا. فرمایا اس کو محفوظ کر لو اپنے پاس. کیسے محفوظ کروں؟ منہ میں لعاب پاک ہے، جب لقمہ چباؤں گا تو وہ نکل، پانی پیوں گا تو پھر اندر چلا جائے گا. وہ کیسے اس کو محفوظ کیا جائے؟ فرمایا بس وہ لعاب دہن آنے کی دیر تھی، وہ ہونٹ کے اوپر آولا سا بن گیا، چھالا سا بن گیا، ایسے وہ لعاب اندر محفوظ ہو گیا. اس کو ایسے دباتے نہ وہ ٹوٹتا نہ وہ دکھتا نہ کوئی زخم، کچھ بھی نہیں تھا. ایسے ہی وقت گزرتا گیا. میں کوفہ کے اندر تھا تو ادھر ایک بچے کی ولادت باسعادت ہوئی. تو انہوں نے کہا اس کا نام نعمان رکھا ہے ہم نے. مجھے وہ بات بھول گئی. تو کہتے بچہ بڑا خوبصورت تھا، تو میں نے اس کا نا ایسے منہ چوما. جب ہونٹ پہ میں نے ہونٹ رکھے نا جی، وہ آولا پھٹ گیا، وہ لعاب دہن اقدس پیٹ کے اندر گیا. میں نے کہا اس کے باپ کا نام؟ کہتے ثابت ہے. میں نے کہا اللہ اکبر. سرکار نے فرمایا تھا میرا لعاب دہن نعمان بن ثابت کے منہ میں تم نے ڈالنا ہے. تو امام ابو حنیفہ کے پیٹ میں جو سب سے پہلی چیز گئی وہ نبی پاک علیہ السلام کا لعاب دہن اقدس تھا. کچھ چھوٹی شان ہے. اور ان کے والد گرامی حضرت ثابت مولا علی کے
خدمتگار تھے. مولا علی سے کہا میرے بچے کے لیے دعا تو کر دیں, اللہ تعالیٰ مجھے بچہ عطا فرمائے. فرمایا جا تیرا بچہ امام ہوئے گا, پھر پریشان کی گل کوئی نہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کشف المحجوب شریف میں لکھتے ہیں, آپ لکھتے ہیں کہ میں نے نا جی, اور آگے جملے دیکھیں, فرمایا کہ آپ امام امامہ, مقتدائے سنیہ, شرف فقہا, عز علماء حضرت امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت الخضار رضی اللہ تعالی عنہ, آپ مجاہدات و عبادات میں نہایت ثابت قدم تھے اور طریقت کے اصول میں بڑے جلیل الشان عالم مانے گئے, حتیٰ کہ ابتدائے زمانہ میں آپ نے عزم عزلت و نشینی فرما لیا تھا کہ میں علیحدہ ہو کے نہ کسی غار میں عبادت کروں. نبی پاک خواب کے اندر آئے, فرمایا تو عزلت میں چلا جائے گا تو میرے دین کا پیغام کون دے گا؟ ابو حنیفہ میرے دین کا پیغام تم نے دینا ہے, حضور نے منع فرمایا. اور ایک فرقہ جو آج نیا پیدا ہوا ہے, نیا فرقہ, وہ ایک ماڈل ٹون کی پیداوار ہے. وہ فرقہ کہتا ہے جی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی جو ہیں, ان دو کے بارے میں دو نظریے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے جسمانی خلیفہ ہیں بلا فصل, روحانی خلیفہ بلا فصل حضرت علی ہیں. یہ ایک نیا فرقہ, ایک نئی سوچ. مجھے یہ بتاؤ, نماز جسمانی مسئلہ ہے کہ روحانی؟ تو روحانی مسئلہ ہے, روح کا مسئلہ ہے. جسم تو پیچھے کھڑا ہوتا ہے, روح کا مسئلہ ہے. تو اس کا امام کون ہے؟ صدیق اکبر. اور داتا صاحب فرماتے ہیں روحانیت, صوفیہ, ہم سب اس بات پہ متفق ہیں, ہم صوفیہ کے امام کا نام صدیق اکبر ہے. روحانی خلیفہ بلا فصل جناب صدیق اکبر, جسمانی میں جناب صدیق اکبر. تو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کو بادشاہ ابو جعفر منصور نے بلایا اور اپنی چیف جسٹسی کے لیے بلایا کہ چیف جسٹس بن جاؤ. اب تو لوگ کرسی کے لیے جھگڑتے ہیں, نہیں اے مینو منصب مل جاوے, اے مینو مل جاوے. انہوں نے کہا جی بن جاؤ, فرمایا میں نہیں بننا. تو یہ چار لوگ تھے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شیخ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مصعب بن کدام رحمۃ اللہ علیہ, حضرت قاضی شریح رحمۃ اللہ تعالی علیہ. انہوں نے کہا تم نے بننا ہے. امام سے جو واپس آئے نا, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اب کیا مسئلہ ہوگا تمہارے ساتھ. انہوں نے کہا بتا دیں. آپ نے فرمایا کہ سنیں, میں ہیلا کر کے بچ جاؤں گا, میں نے نہیں بننا جسٹس بالکل. اور رہے سفیان, یہ دربار سے بھاگ جائیں گے. اور قاضی شریح جو ہیں, یہ ضرور قاضی بنیں گے. اور مصر بن کدام پاگل بن جائیں گے, کہیں گے میں پاگل ہوں بھائی, دیوانہ بن کے یہ بھی بچ جائے گا. تو ایسے امام سے میں انکار کر دیا. سفیان ثوری بھاگ گئے اور مصر بن کدام پاگل بن گئے. قاضی شریح جو ہے وہ جسٹس بن گیا. جیسے آپ نے فرمایا تھا ویسے ہی ہوا. اور آپ فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا من جعل قاضیا فقد ذبح بغیر سکین, جس کو جسٹس بنا دیا گیا نا اس کو بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا. انصاف کرنا بھی آسان کام تھوڑی ہے, انصاف کو آسان کام ہم سمجھے ہوئے ہیں نہیں. اور حضرت شیخ یحییٰ بن معاذ رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں سرکار کا دیدار کیا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این اطلبک, حضور میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ فرمایا عند علم ابی حنیفہ, ابو حنیفہ کے علم کے بعد مجھے تلاش کرنا. اور ابو حنیفہ کے بارے میں لوگ کہانی بنی ہوئی ہے, ان کی بیٹی تھی حنیفہ اس لیے وہ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. حنیفہ دوات کو کہتے ہیں, دوات کو. تو جب آپ لکھتے تو قلم دوات آپ کے پاس رہتا ہے, ابو حنیفہ قلم دوات والا بندہ, یہ مطلب ہے. یہ نہیں ہے کہ ان کی بیٹی تھی پھر اس نے مسئلہ بتایا تھا, ایویں من گھڑت لوگوں نے باتیں بیان کی ہوئی ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور جتنے بھی امام ہیں, کسی کا 100 استاذ ہے, کسی کا 200 استاذ ہے, اور امام ابو حنیفہ کے 4000 اساتذہ ہیں.
اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے بھی شاگرد ہیں. اور عجب بات یہ ہے شاگردوں کے شاگرد کی بات مانی جا رہی ہے اور امام صاحب کی بات کو رد کیا جا رہا ہے. میرے پاس ایک بندہ آیا دوڑتا اور مسجد میں بیٹھا تھا. میں تیسرے سال میں پڑھتا تھا. میں نماز پڑھا کے نکلا تو جناب شور پاتا کہنے کہ جی حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھو نا ویسے نماز پڑھو. جی ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں تو آپ نے تو رفع دین نہیں کیا. رفع دین نہیں کیا. میں کیا رفع دین ہے ہی نہیں. کہنے لگے نہیں. میں نے کہا جی کس نے دیکھا ہے نبی پاک علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے؟ کہتے بخاری میں لکھا ہے. میں کہ امام بخاری نے دیکھا ہے. ترمذی میں لکھا ہے. میں کہ ترمذی نے دیکھا ہے. ابن ماجہ پاک نے دیکھا ہے. میں نے کہا نسائی میں کہ امام نسائی پاک نے دیکھا ہے. کس نے دیکھا ہے؟ کہتے پھر آپ. میں نے کہا جی صحابہ نے دیکھا نبی پاک کو نماز پڑھتے ہوئے. حضور کیسے نماز پڑھتے تھے؟ اور میرے امام ابو حنیفہ نے دیکھا صحابہ کی نماز کو. تو صلو کما رأیتمونی اصلی. اور وہ صحابی عبداللہ ابن مسعود ہیں جو ہر وقت حضور کی خدمت کے اندر رہے، نبی پاک علیہ السلام کا مسواک لانے والے، وضو کروانے والے، نالین کو رکھنے والے اور آپ کا عصا پکڑنے والے، تکیہ لے جانے والے خادم خاص وہی ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے نبی پاک علیہ السلام کو رفع دین کرتے نہیں دیکھا. ابتدا میں تھا پھر آپ نے نماز پڑھ کے دکھائی، فرمایا پھر رفع دین نہیں ہوا. وہ صحابی کہہ رہے ہیں میں کہ کسی نے دیکھا ہے تو بتا دو، بتا دو کوئی بندہ تمہارے پاس ہے تو. اور کسی ایک صحابی جو سابقین اولین کے اندر ہو اس کی روایت پیش کر دو. کسی ایک صحابی پاک کی نہیں ہے. چارے خلفاء ابو بکر، عمر، عثمان، علی اس بات پہ متفق ہیں کہ رفع دین بعد میں ختم ہو گیا تھا، اسے مروی بھی نہیں ہے. پھر آپ کس طرح کر رہے ہیں؟ اور ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 20 صحابہ کرام کی ملاقات کی ہے اور یہ 20 کے نام میرے پاس محفوظ ہیں. یہ 20 جو صحابہ کرام جن کی ملاقات امام صاحب کے ساتھ ہوئی رحمۃ اللہ علیہ، وہ 20 صحابہ کرام کے اسماء گرامی میرے پاس محفوظ ہیں. اور پھر انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ملاقات نہیں ہوئی. اور امام صاحب کی شان میں فرمایا وقد ورد احادیث صحیحۃ تشیر الی فضلہ، آپ کی فضیلت میں صحیح حدیثیں بھی وارد ہیں. جی تو وہ صحابہ کرام کے اسماء گرامی اور پھر اس کے اوپر ائمہ کرام کے تبصرے وہ سارے اس کے اندر میرے پاس موجود ہیں جو اپنے پاس کتاب میں لے کے بیٹھا ہوا ہوں. اور امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 100 مرتبہ خواب میں دیدار خداوندی ہوا. 100 مرتبہ خواب کے اندر دیدار خداوندی ہوا. اور امام سے فرمان لگے 99 مرتبہ تے ہو گیا دیدار، جدو آخری مرتبہ ہون پھر اگر 100 مرتبہ ہو گیا نا مینوں ایک باری پھر ہویا تو میں پوچھاں گا میرے مالک تیرے عذاب تو نجات کنج ہوئے؟ تو فرمایا بما ینجو الخلائق من عذابہ یوم القیامہ. کہتے ہیں پھر 100 بار جب دیدار ہوا نا فرأیتہ سبحانہ وتعالی فقلت، میں نے عرض کیا یا رب عز جارک وجل ثناؤک وتقدست اسماؤک بما ینجو عبادک، مالک تیرے بندے نجات قیامت کے دن کیسے پائیں؟ تو پھر اللہ پاک نے تسبیح بتائی، یہ پڑھا کریں. یہ بیٹھ سبحان العبدی العبد، سبحان الواحد الاحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان رافع السماء بغیر عمد، سبحان من بسط الارض على ماء جمد، سبحان من خلق الخلق فاحصاهم عددا، سبحان من قسم الرزق ولم ينسى احدا. وہ اللہ پاک ہے جس نے رزق تقسیم کیا کسی کو بھولا نہیں. یہ تسی شروع کیتا ہے ابھی اللہ بھول گیا جی معاذ اللہ، مجھے رزق نہیں ملا جی، فلاں نہیں ہوا جی. تو یہ بات میں بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے جو حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے. لیکن اس سے پہلے میں ایک اور آپ کی غلط فہمی نکالنا چاہتا ہوں. آج رجب المرجب کی 30 تاریخ ہے. کل انشاءاللہ یکم شعبان المعظم، اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ رجب اور شعبان، رجب اور رمضان کے درمیان ایک مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں. اور ترتیب دیکھو، رجب اللہ کا مہینہ، شعبان سرکار کا مہینہ، رمضان سرکار کی امت کا مہینہ. ترتیب دیکھو کتنی خوبصورت ترتیب ہے. اور رجب کا چاند حضور دیکھتے نا
تو دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یا اللہ ہمارے رجب شعبان میں برکت دے، ایسی برکت جو ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو اس مبارک مہینے کے اندر وہ آیت اتری ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہ شعبان میں اتری۔ حضور کا مہینہ، حضور پہ درود بھی اسی مہینے میں اترا، تو حضور کے مہینے میں حضور پہ درود جتنا مرضی پڑھے، کثرت نہ پڑھو درود شریف اس مہینے اندر۔ اور سرکار اس کے روزے رکھتے تھے، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم کہتے افطاری کبھی نہیں فرمائیں گے، پھر افطار فرماتے تو ہم کہتے روزے نہیں رکھیں گے کبھی بھی۔ تو ہم نے یا رسول اللہ شعبان میں زیادہ روزے فرمایا، اس میں نام اعمال لکھا جاتا ہے، کس نے مرنا ہے اس کا نام بھی رجسٹر میں درج کیا جاتا ہے، اور کس نے شادی کرنی ہے اس کا نام بھی، کس کے بچے ہونے ہیں اس کا نام بھی، پورا بجٹ بنتا ہے سال کا۔ تو میں چاہتا ہوں جب بجٹ نامہ میں میرا نام لکھا جائے تو میں روزے کے ساتھ ہوں۔ تو روزے جو اس کے رکھتے تھے۔ اب آپ کہیں گے جی مولوی صاحب لمحہ کم نہ کرو نا جی، ابھی پورا مہینہ روزے رکھیے جی تو پھر فلان ہو جائے، تو پھر کوئی آسان سا کوئی موتی دے دیں۔ تو آسان سا موتی یہ ہے، جب شعبان کا آخری عشرہ آئے نا، آخری عشرہ جب آئے نا شعبان کا، اس آخری عشرے کے ایک پیر کو روزہ رکھ لیں آپ، سارے رکھیں، کوشش کریں پوری۔ اگر کوئی بندہ کمزور ہے تو وہ آخری عشرے کے ایک پیر کو روزہ رکھ لے۔ نبی پاک نے فرمایا جس نے آخری عشرے کے ایک پیر کا روزہ رکھا اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے، ایک روزے کے ساتھ بات بن جائے۔ شب برات کے روزے تو پھر سبحان اللہ وراء الورا، وہ رات برکت والی جی، اس کی برکتوں کو ضرور لوٹیں، ضرور اس کے اندر بھی تشریف لائیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نا روزہ رکھتے تھے۔ اور دوسری بات، ایک تو درود شریف پڑھیں، سب سے پہلے کیا جی درود شریف پڑھیں۔ نمبر دو نمبر کام کیا کریں آپ، صحابہ کرام جب شعبان کا چاند طلوع ہوتا تو قرآن کریم کے اوپر جھک جاتے تھے، کیا کرتے، قرآن پاک پہ جھک جاتے۔ جس وقت دین بیان ہو رہا ہو نا درود شریف بھی نہیں پڑھ سکتے، پتہ ہے آپ کو، جب دین بیان ہو رہا ہو نا کوئی شے منہ سے نہیں پڑھ سکتے، تسبیح وغیرہ نہ، دین کو سننا چاہیے، جو نبی پاک کی حدیث ہے اس کو سننا چاہیے۔ تو صحابہ کرام قرآن پاک کے اوپر جھک جاتے تھے۔ شعبان اکبوا علی المصاحف یقرؤونہا، ویسے پڑھتے تھے، لیکن جب شعبان کا مہینہ آتا تو پھر قرآن پاک پکڑ کے بیٹھ جاتے، پڑھتے رہتے شعبان کے اندر۔ اور جو بادشاہ ہوتے وہ قیدیوں کو بلاتے شعبان کے اندر، جن کی تو سزا ہوتی ان کو کہتے بھی ان کو درے لگاؤ سزا دو، اور جن کی سزا نہیں ہوتی ویسے تعزیر میں پکڑے ہوتے چھوٹے موٹے جرم میں تو اس کو رہائی کر دیتے جاؤ۔ اور جو مالدار ہوتے شعبان معظم میں وہ لوگوں کے قرضے ادا کر دیتے، تاکہ رمضان شریف میں ہم سے کوئی بندہ قرضے کا تقاضا کرنے نہ آئے، لے جاؤ ہمیں اپنا مال دے جاؤ، ہم رمضان میں تراویح پڑھیں گے، اعتکاف کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، ہماری آپ کی لین دین کی بات اب نہیں ہوگی، رمضان کے بعد لین دین کی بات ہوگی جی۔ تو یہ ان کا یہ معمول تھا، جو تجار تھے تو اس طرح کرتے، غسل کرتے، پھر اعتکاف رمضان شریف میں وہ بیٹھ جاتے تھے۔ اور جو زکوٰۃ والے ہوتے مالدار، وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے۔ یہ میں نے بالخصوص آپ سے بات بیان کرنی تھی آج، بالخصوص بہت سارے دوستوں کو دیکھا گیا ہے وہ جی رمضان ہے گا تو زکوٰۃ نکالیں گے، رمضان میں بڑا اجر ملتا ہے۔ نبی پاک کی سنت کیا ہے، صحابہ کی سنت کیا ہے؟ آپ اجر کو دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ بندہ مجبور ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، ایک بندے کو کپڑے آپ رمضان شریف میں خرید کے دیں، وہ کہاں سے سلوائے گا؟ جب جائے گا درجے اس کا بک ہو چکے ہیں میرے پاس جی، میرے پاس تو کپڑے کو جگہ گنجائش ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام زکوٰۃ نکالتے تاکہ رمضان سے پہلے لوگ اپنے کپڑے بھی سلوا لیں، گھر کا راشن بھی لا لیں، رمضان شریف میں محتاج نہ ہو، بلکہ ہر گھر میں سحری افطاری ہوتی رہے۔ مولانا صاحب وہ ہم نے جو سنا ہوا ہے 70 گناہ جی، تو نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا 70 گنا ہو جاتا ہے، پھر اس کا کیا بنے گا؟ سنیں آپ مجھے بتائیں،
آپ مسجد نبوی شریف میں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہوں، کوئی آپ کو اٹھانے کے لیے آپ اٹھیں گے؟ کبھی بھی نہیں یار، اعتکاف مل گیا ہے مسجد نبوی میں، رمضان شریف کا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی؟ اعتکاف میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی پاک کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، اعتکاف مسجد نبوی میں کر رہے تھے۔ جب اعتکاف سے آپ اٹھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وضو کرنے گئے، پھر واپس آئے تو ایک بندہ پاس آ کر رونے لگا۔ فرمایا کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا جی میں فلانے بندے پیسے دینے نے تو میرا کام نہیں کر رہا، تو میں بڑا مجبور ہوں۔ آپ اٹھے، جوتا باہر رکھا اور چل پڑے۔ اس نے کہا حضور اعتکاف؟ آپ نے فرمایا اعتکاف کی ہم قضا کر لیں گے بعد میں نے نبی پاک علیہ السلام سے سنا ہے جو مسلمان کی مجبوری کو پورا کر دے اس کا ثواب 10 دنوں کا نہیں 10 سالوں کے اعتکاف کے برابر ہے۔ تو رمضان لبدا پھر دے، رمضان آئے گا تو میں زکات دیا گا، رمضان تو پہلے کو مر ہی جاوے، کیڑی زکات ہے تیری؟ کیڑا دین سکھیا سانو دس تو نا۔ اگر آپ نے مجبور کی ضرورت کو وقت سے پہلے پورا کر دیا، رمضان سے بھی ڈبل ثواب ہے۔ اور فی زمانہ لوگ راشن خرید کے دیتے ہیں، میں اس کا مخالف ہوں، راشن خرید کے نہیں دینا چاہیے، بالکل میں مخالف اس بات کا ہوں، نقد پیسے دینے چاہیے۔ ہاں جو بندہ نشائی ہے، جواری ہے، بدکار ہے، وہ اپنے بچوں کے پیسے کھا جائے گا تو ان میں راشن ضرور ڈال دیں، کیونکہ وہ تو کھا جائے گا پیسے۔ جو دیانت دار ہے اس کو آپ پیسے دے دیں۔ اس کی وجہ اگر آپ آٹے کا توڑا دیا ہے اس کے گھر میں، آٹے کا توڑا 1200 روپے کا ہے، 1100 روپے کا، جتنا کا بھی ہے، دوسرا بندہ ہے وہ بھی توڑا آٹے کا دے گیا، چوتھا بھی توڑا آٹے کا دے گیا، اس کو بچوں کے کپڑے چاہیے، اس کو گھر کا بل چاہیے، اس کو بچوں کے سکول کی فیس چاہیے، اس کو اپنی منی کے کپڑے چاہیے، اس کو عید کے لیے کچھ اور گھر کا سامان چاہیے، آپ تو دے کے آئے اس کو راشن۔ اب وہ کیا کرے گا؟ وہ راشن اٹھائے گا، دکان پہ جائے گا، حضرت جی بھائی جان کرے آنے والے بھائی یہ مجھ سے آپ یہ توڑا، وہ کہے گا توڑا کتنے دا؟ انہوں نے کہا جی 1135۔ انہوں نے کہا نہیں 1000 روپے کا لوں گا۔ اگر دینا ہے تو بھائی وہ تو قیمت خرید ہے، میں جو خریدوں گا آپ سے تو ظاہر بات ہے میں نے بھی تو کمانا ہے۔ اب ایک اس کی عزت رول گئی، اس کی عزت رول گئی کہ جب وہ توڑا لے کے گیا تو نے کہا یہ اس نے زکوٰۃ سے لیا ہے کہ بیچنے آ گیا ہے، اس کی عزت کو آپ نے تباہ کیا۔ اسلام یہ کہتا ہے جب آپ نے زکوٰۃ نکالی آپ دل میں نیت کرنے کی زکوٰۃ ہے، پھر آگے وہ مستحق ہو اس کو آپ کہیں آپ کو عیدی دے رہے ہیں، یہ بچوں کے لیے عیدی ہے، یہ رمضان شریف کا راشن ڈال لینا، اس طرح کہہ دیں زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، اس کی پردہ پوشی بھی ہو جائے گی۔ دوسرا اس کو پیسے کم ملے، آپ تو دے آئے تھے 1135، اس کو 1000 روپے ملا، 135 روپے اس کے کم ہو گئے، رسوائی بھی اس کو الگ سے ملی، تو کیا ضرورت ہے؟ آپ پیسہ دے دیں، جو اس کی مجبوری، جو اس کی غرض ہوگی وہ اپنی غرض کو پورا کر لے گا، اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ تو بہترین زکوٰۃ جو ہے وہ نقد پیسہ ہے۔ یہ اس کی بات کر رہا ہوں جو بندہ فراڈیا نہیں ہے، جو نشائی جواری ہے، اس کے گھر میں راشن ہی ڈالنا چاہیے۔ کیوں؟ کہ وہ جواری مواری جوا کھیل کے پیسے ضائع نہ کر دے کہیں پہ۔ اور حدیث پاک اندر آتا ہے کہ ایک شخص پہلی صف میں نماز پڑھنے کے لیے داخل ہوا، اور یہ بھی شامی شریف کے اندر روایت ہے، تو اس نے پاؤں رکھا نا، صف ٹیٹم ٹیٹ ہو گئی۔ اس نے کہا پہلی ثواب، صف کا ثواب زیادہ ہے، ہم ثواب ڈھونڈتے ہیں بڑا، یہ ثواب نہیں عذاب ہے۔ معذرت کے ساتھ مسجد نبی میں جائیں تو وہاں بھی عذاب ہی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں لوگ۔ کیسے؟ ریاض الجنہ میں بیٹھے ہیں، بیٹھا ہی ہے 6 گھنٹے بیٹھا ہے، 6 گھنٹے بعد پھر فون کرے گا اپنے بھائی نو، بھائی صاحب تسی آ جاؤ میں اٹھن لگا، تسی اتنے بیٹھ جاؤ۔ بھائی آپ 2 نفل پڑھ کے آگے چلے جائیں، دوسرے کو پڑھنے دیں۔ یہ بھی تو ڈھونڈے نا، کتنے بندے مجبور پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، ان کا بھی کوئی سوچ لیں نا۔ آپ کو محض اپنی فکر ہے کہ میں اپنا من راضی کر لوں، میں اپنا سب کو ٹھیک کر لوں، مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں کسی بندے کی۔ بھائی نہیں، فرمایا اس نے دیکھا صف ٹیٹم ٹیٹ ہو گئی، وہ پچھلی صف میں چلا گیا۔ حضور نے فرمایا اس کا ثواب جو پچھلی صف میں چلا گیا اس کا ثواب پہلی صف سے بھی زیادہ ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس نے مسلمانوں کو تکلیف نہیں دی، تو تکلیف سے بچانے کا ثواب زیادہ ہے، پہلی صف سے دوسری صف میں چلا گیا پھر بھی زیادہ ہے۔ تو بھائی آپ یہ کام کیوں نہیں کرتے کہ کسی مسلمان کی تکلیف دور کر دیں، کسی مسلمان کے لیے آپ تکلیف کا باعث نہ بنے۔
وہ کون سا اجر ہے، وہ کون سا ثواب ہے جو آپ لینا چاہ رہے ہیں؟ یہ کوئی ثواب نہیں ہے، ثواب کسی مسلمان کو خوش کرنا ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا 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 فرید۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور یہ بابا جی جو تھے، یہ ہم اثر ایک زمانہ ان کا تھا، نہیں حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کا زمانہ ایک تھا دونوں۔ تو فرمایا ہم میں سے جو بندہ پہلے پہلے فوت ہوگا نا تو وہ لکھ کے بتائے گا کہ قبر کے اندر سب سے زیادہ اجر والی چیز کون سی ہے۔ اللہ کا کرنا ہوا، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اور بابا فرید کی قبر کی ہر اینٹ پر قرآن پاک ختم ہوا ہے۔ ہاں جی، زہد الانبیاء تھے بابا جی، عام بندہ نہیں بابا فرید۔ تو وہ کہتے ہیں بابا فرید کے دائے، داتا صاحب کے دائے، غوث اعظم کے دائے، غریب نواز کے دائے، امام اعظم کے دائے، وکھاؤں اگر سچا مسئلہ کہ ایک ولی وکھاؤں۔ نعرہ تکبیر، لبیک یا رسول اللہ، یا نبی یا نبی، زندہ باد زندہ باد۔ حضرت امام ابو حنیفہ، حضور داتا پیا سرکار، حضور داتا گنج مجد حجویری، حضور غوث اعظم جیلانی، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو گنج بخش فیض عالم مظہرین ناکسارا پیر کامل، گنج بخشی آپ کی مشہور ہے ہم پہ کرم، کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں، یا گنج بخش گنج بخش ساڑھے نے نا کوئی وکھاؤ نا، اگر تو یہ سچے سچے ہو تو کوئی ایک بندہ وکھاؤ جا نکلے تو چوں ایک بندہ دکھاؤ نا جی۔ ساڑھے شیخ سن، ساڑھے پیر و مرشد صاحب، ساڑھے پیر و مرشد حضرت شاہ نقش بند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، دوپہر ٹائم سے بادل چھا گئے تھے، مرید آکھنے لگے جی اذان، فرمایا اذان دیکھ لو ٹائم ہویا زور دا، آکھنے لگے جی حالے ٹائم نہیں ہویا، بادل نے نا تے ہنیرا پہ آ کھڑے تھے، پتہ نہیں ٹائم نہیں ہویا۔ تو شاہ نقش بند نے اوپر دیکھا ایسے، فرمایا ٹائم ہو گیا اذان دیو۔ انہوں نے کہا بابا جی نہیں ٹائم ہویا کی پہ کر دیو تسی اللہ آ رہے ہو۔ آپ نے فرمایا روزانہ جنت میں فرشتے اذان دیتے ہیں، جب جماعت کھڑی ہوتی ہے میں دیکھتا ہوں پھر اذان کھلواتا ہوں۔ اگر غلام نہیں گا اتنا ہوتے راکت نہیں گا۔ ساڑھے بزرگ سن، لیاؤ بکھاؤ نا جو تاڑے کل ہے دل۔ ایک جن قرآن دے حافظ بنائے کون سن؟ اے شیر ربانی میاں صاحب جی، ہاں ایتھو بیٹھ کے جناب آواز دیتی غوث پاک نو، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیعن للہ، سامنے پیران پیر آ گئے۔ فرمایا بندن بلان دا سلیقہ آنا چاہیے ہے، پیران پیر مدد کر دینے آج بھی تے اپنے آپ نو ایویں نا پریشانی پاؤ مبتلا کرو نا، مسلمان دی مجبوری پوری کرنا، ضرورت پوری کرنا۔ تہاڈا کوئی کام پھسیا نہ دنیا دا، میرا کام پھسیا ہے، کسی پھسے بندے نو کٹ دے، وہ کسی پھسے بندے نو کٹ دے، وہ تہاڈا کام ہو جائے گا۔ اچانک خوشی دینا، اچانک تو وہ جو فوت ہو گئے نا تھے بابا فرید گنج شکر پہلے فوت ہو گئے تھے، حضرت شیخ حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ قبر تے گئے تے آکھن لگے بابا جی اینج گلاں سننا میں نہیں کرنیاں تہاڈے نال، اج خواباں میں جا کے گلاں نہیں کرنیاں، اے میں قلم دوات رکھ چلیاں، لکھ دیو تے میں ہنے آ رہا، قلم دوات لکھ کے رکھ جا رہا، لکھ رکھنا کاغذ تے میں آ رہا، میرا سندیسا لکھ رکھنا کی میرے نام پیغام ہے تہاڈا۔ تے واپس آئے تے کاغذ لکھیا سی راحت بدل رساں ہمیں مسئلہ کس تو بس، فرمایا جو کچھ عبادتاں کیتیاں این ذریعہ جنہ اڑ کے ضائع ہو گیا،
جب میں نے کسی مسلمان کے دل کو خوشی پہنچائی، اللہ کی بارگاہ میں گیا، رب بھی مجھ سے خوش ہو گیا۔ دل بدستاوار کی حج اکبر است، کسی مسلمان کا دل خوش کرنا یہ حج اکبر ہے۔ اب وہ جی چھپا کے کبھی مجھے بتاؤ کسی کے گھر میں کوئی بندہ پیسے ڈال گیا وہ بتائے نہ ہو، اس نے لفافے میں، آپ کو پتہ ہے مستحق ہے نا، لفافے میں ڈال کے اس کو بند کر کے اس کے گھر میں ڈال دیں، نام پتہ بھی نہ چلے آپ کا۔ اب ایزی پیسے بھی ہو سکتے ہیں، اب تو خیر سے ایزی پیسہ ہے، جائز کیش، سارا کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ کا بھائی مستحق ہے، آپ سے نہیں لے گا نا، آپ اس کو ایزی پیسہ کر دیں، کیا مسئلہ ہے؟ آپ کی بہن آپ سے نہیں بولتی، اب ایزی پیسہ کر دیں اس کو۔ تو کہتے ہیں میرا مال ہر کوئی کھاوے، بھائی واسے حرام ہے، بہن نہیں۔ اور ہم اتنے بڑے مجرم ہیں، ہماری گرفت ہوگی، یاد رکھنا قیامت کے دن بازار میں لڑائی ہو جائے دو بندوں کی، سارا بازار کٹھا ہو جائے گا، اور صلح کرو، مٹی پاؤ، باجی باؤ، کوئی گل نہیں، اور ان کو فوراً راضی کر دیا۔ دو بہن بھائی زندگی ساری ہوگی، بولتے نہیں ہیں، کبھی ہم نے اکٹھے ہوئے ہیں؟ ہم نے کوشش کی ہے یہ دو بہن بھائی آپس میں مل جائیں؟ یہ بھی کوشش کریں نا، شب رات کی رات، جو رات جس میں اعلان جب ہوتا ہے سب کی معافی ہے، اس رات قطع رحمی کا پھر بھی اس کا، جس کے دل میں کینہ ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی، پھر بھی رشتہ داروں سے کٹ آف کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی۔ جب خاص رات میں نہیں ہوتی تو عام راتوں میں ہوگی؟ خدا کے لیے یہ بھی اپنا ذرا طرز بدلیں، ہم کس طرف نکل پڑے ہیں۔ تو مسلمان کے دل کو خوش کرنا، ایک میرا دوست مجھے کہنے لگا، میرا ابا جی داتا صاحب گیا اسی، میرے ابے کے اوپر نہ کوئی 12,000 روپے قرضہ تھا، مجھے کسی نے بتایا، کہتے میں پیچھے گیا تو میرا ابا جی نے داتا صاحب کھڑے کو رو رہا سی، اللہ میں رحم کر، کرم کر، فلاں کر، داتا صاحب میرا قرضہ اتروا دو۔ کہتے میں اپنی جمعہ پونجی میرے کو 12,000 سے ٹوٹلی، کہتے میں نے نکال کے ابو کی جیب میں ڈال دی۔ کہتے وہ وقت تھا جب میں واپس آیا تو اس مقام پہ پہنچا میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ باجید بستامی فرماتے ہیں میں 30 سال جنگلہ رہا، کنیا سال؟ 30 سال جنگلہ میں بڑا تیار ہیں، جنگلہ میں بھی چلے بھی سارے کرنے تیار ہیں، پیو ماں دی راضی کوئی نہیں۔ 30 سال رہا میں، 30 سال بعد واپس آیا تو میری ماں سوتی دی سی، میں نے آواز دی پتر پانی بھر کے لیا، کہتے میں پانی بھر کے لیا تو ماں سو گئی، میں جگایا نہیں، پانی رکھتے کھلو گیا اس طرح۔ کہتے جو سویرے ماں دی آنکھ کھلی نہ تھی، پتر کھڑا ہے، کہتے میں نے جب پیالہ ایسے اٹھایا نا تو وہ سارا پیالہ چپک چکا تھا ہاتھ کے ساتھ، اٹھایا تو خون نکلا ہاتھ سے۔ میری ماں نے دعا دی، کہتے وہ 30 سال ایک طرف رہے، ایک لمحہ ایک طرف تھا۔ تیرے گھر میں تیری ماں ناراض ہے، تو لبدا پھرنا پیرا فقیرہ نو، جدا پیو ماں ناراض ہے ادنا رب بھی راضی کوئی نہیں، رسول بھی راضی کوئی نہیں۔ پہلے ماں پر راضی کر، اگر فوت ہو گئے بخشش دعا کی تا کر۔ تو صحابہ اس مہینے میں کیا نکالتے تھے؟ مالوں کی زکوٰۃ۔ اور حضرت سیدنا داتا گنج میں تجوید فرماتے ہیں، میں حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ کے حضرت شیخ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پہ گیا زیارت کے لیے، تو کہتے ہیں میں وہاں جب بلال پاک کے مزار پہ گیا تو میری آنکھ لگ گئی، میں نے دیکھا ایک بزرگ ہیں، نبی پاک اسلام اس کو اٹھا کے آ رہے ہیں حضور، اور وہاں کعبۃ اللہ کے اندر دروازہ ہے باب بنی شیبہ، اس سے حضور اندر آ رہے ہیں کعبۃ اللہ کے اندر، اٹھائے وہ بزرگ کو۔ میں نے کہا بچے کو تو اٹھاتے ہیں، بابے کو تو کوئی نہیں اٹھاتا، حضور کی مرضی ہے۔ کہتے ہیں میں حضور کے قدموں سے لپٹ گیا، میں نے کہا حضور یہ کون ہے جن کو اٹھا کے آپ آ رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا یہ تیرا بھی امام ہے، تیرے علاقے والوں کا امام ابو حنیفہ ہے۔ تو داتا صاحب فرماتے ہیں کشف المعجوب شریف کے اندر، یہ میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، آپ فرماتے پھر میں نے کہا امام ابو حنیفہ تو غلطی کرے گا، بندہ جو ہے تو غلطی کرنے والے کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے، ہمیں خود ہی تحقیق کرنی چاہیے، اس کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے، وہ غلطی کرے گا میں بھی غلطی کروں گا۔ کہتے ہیں میرے دل میں ڈالا گیا امام ابو حنیفہ اگر خود چلتا تو غلطی کرتا، جب چلا حضور رہے ہیں پھر کون سی بات رہ گئی ہے۔ تو جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نبی پاک کے روضہ انور کے اوپر گئے اور کہا اب حضور نے فرمایا امام ہے تمہارا، حضور نے کیا فرمایا؟ کمیٹی والے امام بنا دیں، امام مندے ہو نا جی، اگر کسی اجتماع میں پیر صاحب کہتے ہیں جماعت کرنا، امام مانتے اس کو جس کو حضور امام بنا دے، پھر اچھا نہیں جی سارے حضور امام ہے، امام حضور ہی ہیں، میں کہ بخاری بھی امام ہے، مسلم بھی امام ہے، وہاں پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، جو امام بخاری اور مسلم کے استادوں کا بھی استاد ہے ابو حنیفہ،
جس نے صحابہ کا دیدار کیا وہ امام کیوں نہیں ہے؟ فرمایا میں سرکار کے روزے پہ گیا، امام سے فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، تو میں نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین، آپ پر درود و سلام ہو اے سارے نبیوں کے سلطان، آپ پر درود و سلام ہو۔ کہتے ہیں میں روزہ پاک پہ کھڑا ہی تھا، جواب ملا وعلیک السلام یا امام المسلمین، فرمایا مسلمانوں کے امام تم پر بھی سلام ہے۔ بقیہ گفتگو انشاءاللہ پھر ہوگی۔